دعا اسکرین پہ شو کروائیں پلیز، اسکرین شاٹ لے کے یاد کرنا ہے جی۔ انشاءاللہ وہ گروپ میں آ جائے گی وہ دعا، غالباً اس کی پوسٹ بھی بنی ہوئی ہے، وہ انشاءاللہ ہماری میڈیا کے جو خادمات ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے گروپ میں وہ یہ دعا بھیج دیں گی۔ اس دعا کو مستقل یاد کے قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، اس کا مطلب ہے ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، اللہ ہماری بیویوں یا ہمارے شوہروں کو اور ہمارے بچوں کو قرۃ اعین، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا دے۔ ظاہر ہے متقی لوگوں کا امام وہی بنے گا جو خود متقی ہوگا۔ تو بہت زبردست پیاری دعا ہے، ہمارے پیر و مرشد اس کی بہت تلقین کرتے ہیں کہ یہ نماز میں جب ہم ربنا آتینا فی الدنیا پڑھتے ہیں نا، اس کی جگہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے فرض ہوں، چاہے سنت ہوں، چاہے وطر ہوں، نفل نماز ہو، ہر نماز میں اتحیات درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد ربی جعلنی پڑھتے ہیں، یہ ربی جعلنی ربنا آتینا، یہ قرآن پاک کی جو ان کی جگہ کوئی بھی دوسری دعائیں پڑھ سکتے ہیں جو قرآن سے منقول ہوں، یہ ایک مسئلہ ہے۔ تو ان کے بعد بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں اور اس کی جگہ پہ بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ انشاءاللہ گروپ میں آ جائے گی۔ اگلا سوال ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفتی صاحب آپ یہ بتائیں کہ عصر کے بعد گھر میں جھاڑو لگانی چاہیے یا نہیں، کیونکہ عورتوں کا کہنا کہ شام کو جھاڑو لگانے سے روزی میں تنگی ہو جاتی ہے، یہ میڈ ان ہندوستان بات ہے، بالکل ایسی کوئی بات نہیں۔ عصر کے بعد بھی جھاڑو لگا سکتے ہیں، مغرب کے بعد صفائی نصف ایمان ہے، صفائی اب عصر کے بعد گند پڑ جائے عصر کے وقت تک تو اس کے بعد پھر وہ گندگی کو اسی طرح برقرار رکھیں گے کہ رزق کی تنگی ہوگی، کل صفائی کریں گے۔ دین میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے، یہ ہماری بنی بنائی دیسی باتیں ہیں، میڈ ان ہندوستان مسئلے، میڈ ان ہندوستان دین اسلام، حقیقت میں دین اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کون سی عورتوں کے بچے نہیں ہوتے اور ان کی شادی نہیں کرنی چاہیے؟ شادی نہیں کرنے والی بات تو میں نے نہیں کی، کہ بغیر بتائے، یعنی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں، بعض بیماریاں ایسی سننے میں آئی ہیں کہ ڈاکٹرز لوگ بتا دیتے کہ اس کی وجہ سے اولاد نہیں ہوتی۔ آج کل ٹیومرز، رسولیاں جن کو بولتے ہیں، اس کی کچھ شکلیں آئی ہوئی ہیں، اور اس طرح کی اور کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ڈاکٹرز لوگ بتاتے ہیں کہ ایسی عورت کو اولاد نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو اور اگر واقعی پتہ چل گیا، 2-3 ڈاکٹرز لوگوں نے بتا دیا، اس کے بعد اگر وہ بغیر بتائے کرتے تو وہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ شادی تو میں نے اس کا انکار نہیں کہ شادی نہیں کرنی چاہیے، بتا کے شادی کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے اب جن کو اولاد بیٹے چاہیے ہوتے ہیں، بچے چاہیے ہوتے ہیں، تو وہ تو پھر ان کو جب پتہ چلے گا تو وہ تو ظاہر ان کے ساتھ دھوکہ ہے۔ جن کو نہیں چاہیے یا جن کو اس حوالے سے مسئلہ نہیں ہے تو وہ شادی کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ تو ضرور شادی کرنی چاہیے۔ اور جن کے پیریڈز پرابلم ہوں ان کو بھی بچے نہیں ہوتے، یہ اصل میں یہ تو ڈاکٹر لوگ ہی بتا سکتے ہیں نا، اب کہ بھئی اس کی کون سی کس کی کیا صورت حال ہے۔ یہ تو پکا کوئی اصول تو ہے نہیں ہے کہ اس کو پیریڈز کا مسئلہ ہے تو اس کو بچے نہیں ہوں گے، یا بعض بیماریوں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں ڈاکٹرز لوگ بتاتے ہیں کہ اس سچویشن میں اولاد نہیں ہوتی۔ تو باقی ہر بندے کا الگ مسئلہ ہوتا ہے، ہر بچی کا الگ مسئلہ ہوتا ہے۔ بعض بچیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو چھوٹی موٹے مسائل، چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک اولاد دے دیتے ہیں، تو یہ ڈاکٹرز لوگ ہی بتا سکتے ہیں۔ السلام علیکم استاد جی، اگر دین کی بات کو نہ سمجھے اور اپنی عقل ہی کو کل سمجھیں، اکثر بحث ہو جاتی ہے، تو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے ذہنی طور پر انسان ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ غالباً شوہر کی بات ہو رہی ہے۔ اگر شوہر کی بات ہے تو شوہر کے حوالے سے بڑی ضروری بات، میں نے ایک بات پہلے بھی پچھلی کلاسز میں عرض کی تھی کہ ایک بیوی کو یا شوہر کو چاہیے، جو لوگ میری بات سن رہے ہیں، کہ اپنے بیوی کو بھی چاہیے شوہر کے ساتھ، اور شوہر کو بھی چاہیے بیوی کے ساتھ وہ آپس میں ڈسکشن کریں، آپس میں اچھے ماحول میں بات چیت کریں، بیٹھ کے اکیلے میں اچھے موڈ کے ساتھ، بغیر لڑائی جھگڑے سخت باتیں کیے، ادھر ادھر کی تانے دیے بغیر، ایک پیار محبت سے بیوی کہے کہ میرے دل کے اندر یہ چند باتیں، وہ اس کو اچھے مناسب سے مناسب الفاظ میں تہذیب کے دائرے میں ان باتوں کو بیان کرے، شوہر خاموشی سے سنے، اور پھر شوہر بیان کرے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ خاموشی سے اس کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی بات حل نہیں ہو رہی
تو اس کا میں نے ایک حل بتایا تھا کہ اس کا ہم کسی عالم، کسی مفتی، کسی رہبر، کوئی شیخ استاد ہونا چاہیے کہ جو دونوں کی بات کو سن کر فیصلہ کرے اور اس کی بات پر پھر دونوں عمل کریں۔ اس فقیر نے اپنے گھر والوں کو یہ بات کہی ہے، میرے پیر و مرشد ہیں، میرے پیر و مرشد کے یہ خلفاء ہیں کہ اگر حضرت جی سے رابطہ کرنا مشکل ہے تو یہ حضرت جی کے خلفاء کرام ہیں، آپ ان سے، میری اگر کوئی بات بری لگے، کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو میں کہوں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات ایسے ہی ٹھیک ہے، آپ کہتی ہیں کہ نہیں بالکل غلط ہے، تو ہم ان سے فیصلہ کروا سکتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ کسی ایک سے غلطی ہو رہی ہے، اس کو سمجھ نہ آ رہی ہو، تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اچھے سے انہوں نے کہیں کہ ہم آپ بھی وائس میسج کر دیں، میں بھی وائس میسج کر دوں، دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے وائس میسج کریں کہ یہ چیزیں ہیں، یہ مسائل ہیں، میرا کہنا یہ، میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، تو بیوی بتا دے اور شوہر بھی بتا دے۔ اس کے بعد کسی عالم مفتی صاحب جو مخلص ہوں، سمجھدار ہوں، پریکٹیکل عالم مفتی ہوں، یعنی معاشرے کے اندر کام کرنے والے، ان کو پتا ہو کہ لوگوں کے، لڑکے لڑکیوں کے، ہسبینڈ وائف کے مسائل کیا ہوتے ہیں، تو اس طرح کے کسی پریکٹیکل عالم مفتی سے، کسی سمجھدار انسان سے فیصلہ کروا لیا جائے اور پھر دونوں اس کو دل سے قبول کریں، سب سے بہترین چیز یہ ہے۔ اگلا سوال ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رخصتی کس طرح کرنی ہے، سنت طریقہ بتا دیجئے اور رخصتی کی دعا بھی بتا دیجئے۔ رخصتی کی تو کوئی دعا میرے ذہن میں نہیں ہے، اگر کہیں منقول بھی ہے تو میرے علم میں نہیں ہے۔ رخصتی جیسے میں نے بتایا کہ جمعے والے دن عصر کے بعد نکاح کریں اور اس کے بعد مغرب کے وقت، اگر قریب کا معاملہ ہے تو مغرب کے وقت گھر کے لوگ تیار کر کے، گھر کے لوگ جا کے لڑکے کے گھر چھوڑ کے آ جائیں۔ اگر لڑکا بھی آ جاتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، وہ تیار ہو کے آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ گھر والے لوگ جا کے، گاڑی کا راستہ ہے، پیدل کا راستہ ہے، جا کے ان کے گھر چھوڑ کے آ جائیں، آگے وہ رات اکٹھے گزاریں اور اگلے دن پھر ولیمہ ہو۔ اور ولیمہ لڑکے کی طرف سے ہے، لڑکی کی طرف سے نہیں۔ ہاں لڑکی کے اگر رشتہ دار خود سے دعویٰ رکھ کے، خالہ، پھپھی، مامی وغیرہ آ گئے ہیں، کوئی رشتہ دار آ گئے ہیں، تو ان کو کھانا کھلانے میں تو حرج نہیں، مہمان کا اکرام کرنا تو چاہیے۔ اگر کوئی ایسی دوستیں دور سے آئی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہ تیار کر کے، جیسے دوستیں جاتی ہیں کہ شادی ہے، اس کی رخصتی ہے تو ہم نے جانا ہے، اس کو تیار کرنا ہے، رخصت کرنا ہے، تو جو مہمان آ جائیں ان کو ضرور اچھے سے اچھا کھانا کھلایا جائے، جو جتنی اللہ نے توفیق دی ہے۔ لیکن دعوت، ولیمے، جو شادی کی دعوت ہوتی ہے وہ لڑکے کی طرف سے ہے، وہ اگلے دن ہونی چاہیے۔ اگر کوئی کسی بات میں یہ کہہ دے کہ اللہ کے یہاں دیر ہے اندیر نہیں ہے، یہ کہنا کیسا ٹھیک ہے؟ جی بالکل، کہ بعض دفعہ دعا دیر سے قبول ہوتی ہے، اس کے اثرات ظاہری طور پر دیر سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ کے ہاں دیر نہیں ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات دعا کو لازمی سنتے ہیں، لازمی قبول کرتے ہیں، یہ یقین ہونا چاہیے۔ ہم جتنے مرضی گناہگار سے ہی یہ یقین ہونا چاہیے، گناہوں کے باوجود بھی، کہ اللہ ہماری دعا سنتے بھی ہیں اور اللہ قبول بھی کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات بہت بڑی رحم والی ذات ہے، تو اللہ کے ہاں آزمایا تو جا سکتا ہے، یعنی دیر کا مطلب ہے کہ اللہ پاک آزماتے ہیں، بعض دفعہ فوری طور پر، ظاہری طور پر چیزیں ظاہر نہیں ہوتی، تو لیکن اللہ کا انکار نہیں ہے، اللہ کے ہاں نہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں ناقدری نہیں ہے۔ اب یہ آخری سوال کا جواب دے رہا ہوں بس، اس کے بعد باقی سوال نہ لکھیں انشاءاللہ پھر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضرت جی گھر میں سنتی نکاح کی ترغیب کیسے کی جا سکتی ہے اگر انہیں منانا مشکل ہو؟ ادب محبت سے دائرے میں رہتے ہوئے نقصان فائدے بتا کر کے سنت کے مطابق کریں گے اور اللہ کے رسول خوش ہوں گے، ہمارے بچی بہن بھائی کے، یا ہمارے نکاح میں برکت ہوگی، خوشی ہوگی، نہیں تو نحوست ہوگی، اللہ ناراض ہوں گے، شیطان خوش ہوگا۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہوتے ہیں، شیطان خوش ہوتا ہے، اس عمل میں بے برکتی، نحوست آ جاتی ہے، لعنت برسنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس سے بہت ہمارے بچی کے آگے زندگی میں مسائل پیدا ہوں گے۔ اس طرح کی باتیں، یہ بیانات سنا کر، یہ والا پورا بیان سنا دیں ان کو، تو انشاءاللہ اس سے بھی انہیں سمجھ آ جائے گی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب ہم تھوڑی دیر کے لیے مختصر ذکر قلبی کر لیتے، بالکل آدھا منٹ کا دل سے اللہ کو یاد کرنا، اس میں بڑا سکون ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں اور ذکر قلبی میں بہت سکون ہے، اور اللہ کی بہت رحمتیں برستی ہیں، انسان کی پریشانیاں، ڈپریشن دور ہوتا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں ڈوب جائیں۔ اللہم صلی علی وسلم، اور یہ سوچیں کہ ہمارے دل کے اوپر، سینے میں بائیں طرف، بائیں چھاتی میں اندر پیالے کی شکل میں دل ہے، اوپر سے آسمانوں سے اللہ جل شانہ کی طرف سے رحمت کا نور برس رہا ہے۔ ہمارے دل کی ظلمت اور سیاہی دھل کے صاف ہو رہی ہے،
ہمارا دل روشن ہو گیا. ایک تصور کریں خود سے، اللہ سے گمان رکھیں کہ ہمارے دل کے اوپر نور سے اللہ لکھا ہوا ہے، اور ہمارا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. دل ذکر کر رہا، ہم خاموش بیٹھے دل سے سن رہے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دعا کر لیجیے علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا حنان و منان اللہ، رحمان و رحیم اللہ، کریم اللہ، ارحم الراحمین اللہ، راحم المساکین اللہ. ہم سب آپ کے عاجز مسکین گناہگار فقیر بندے بندیا. یا اللہ آپ کی چھم چھم برستی رحمتوں کے آگے یا اللہ اپنے ظاہری جھولی بھی اور دل کی جھولی پھیلا کے فریاد کر رہے ہیں. میرے اللہ سب سے پہلے ہم گناہگار، ہم اپنے سارے گناہوں کو 100% تسلیم کرتے، ندامت و شرمندگی سے یا اللہ دل کے ہاتھ جوڑ کر اللہ آپ کے آگے جھک کر منت فریاد کرتے ہیں. یا اللہ ہم سب کو ہمیشہ کے لیے معاف فرما دیجیے. یا اللہ اپنی طرف سے اپنے والدین، عزیز و قارب، دوست، احباب، بیوی، بچے، بہن، بھائی، رشتہ دار، پڑوسی، اللہ پوری امت کی طرف سے توبہ استغفار کرتے. اللہ ہماری توبہ قبول فرما لیجیے. یا اللہ ہمیں آپ سزا نہ دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے. اللہ آپ کی سزائیں بہت سخت، ہم نہیں سہ سکتے. میرے اللہ کسی نئی بھائی سے سنا تھا کہ معاف کرنے والا بہت بڑا ہوتا ہے. یا اللہ آپ سے بڑا کون ہے؟ اللہ آپ کو آپ کی بڑائی کا واسطہ ہمیں ہمیشہ کے لیے معاف فرما دیجیے. اگلے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیجیے. پیارے کریم اللہ، جو جان بوجھ کے گناہ کیا، بھولے سے ہوا، جس گناہ کو گناہ نہیں سمجھا، اتنی ساری سنتوں کو چھوڑا، یا اللہ دین کی اتنی ناقدری کی، نعمتوں کی ناقدری کی، اپنی بیویوں کی، یا بیویوں نے شوہروں کی ناقدری کی، یا اللہ بچوں کی نعمت کی ناقدری کی، رزق کی نعمت کی ناقدری ہوئی، ایک ایک گناہ کو تسلیم کرتے. اللہ توبہ کرتے. اللہ معاف فرما دیجیے، ہم سے سزائیں ختم فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں سزائیں نہ دیجیے. اللہ بڑے اللہ، پیارے اللہ، رحم و کرم والے اللہ، معاف کر دیجیے. آئندہ کے لیے ہم سب کو تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی ذلتوں سے پیارے اللہ چھٹکارا نصیب فرما دیجیے. اللہ نگاہوں کو پاک فرما دیجیے. اللہ ہماری زبانوں کو پاک صاف فرما دیجیے. جھوٹ، غیبت، چغلی، بد نظری سے اللہ پاک فرما دیجیے. ہمارے دل دماغ کو حسد، کینہ، بغض، دکھلاوا، تکبر اور تمام روحانی بیماریوں سے اللہ پاک صاف فرما دیجیے. یا اللہ اے پاک اللہ، پاکی کو پسند کرنے والے اللہ، آپ کی پاکی کی عزت حرمت کا واسطہ، پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی معصومیت کا واسطہ ہم سب کو پاکیزہ زندگی نصیب فرما دیجیے. اللہ سب سے بڑی ضرورت ہماری یہ ہے پاکیزہ زندگی. اللہ پاکیزہ زندگی نصیب فرما دیجیے. پیارے کریم اللہ ہمارے بچوں کو پاکیزگی والی زندگی نصیب فرما دیجیے. پیارے اللہ اولاد کے دکھ بہت غمگین ہوتے، بہت کربناک ہوتے ہیں. پیارے اللہ اولاد کے دکھ اور غموں سے بچا کر اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دیجیے. ہمیں خود اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دیجیے. پیارے کریم اللہ آج کی اس کلاس کو، اس بیان کو اپنی بارگاہ میں خاص قبولیت نصیب فرما دیجیے. اللہ پوری امت کو فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. پیارے کریم اللہ مہربان اللہ، عزتوں اور شان والے بڑے بادشاہ اللہ،
ہم اپنے دل کو آپ کے نام پہ وقف کرتے، اللہ معاف فرما کے قبول فرما لیجیے، اپنی پاکیزہ محبت کے نور سے ہمیشہ کے لیے بھر دیجیے، اور اللہ اپنے ذکر کے لیے جاری فرما دیجیے، ہر وقت اخلاص، ادب، محبت، ذوق، شوق سے ہمارے دل کو اللہ 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 کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے، ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما دیجیے، ہمارے انگ انگ روح روح سے اپنے پیارے ذکر کو جاری فرما دیجیے۔ پیارے کریم اللہ، جتنی میری مائیں بہنیں بیٹیاں اس کلاس میں شامل ہیں یا آن لائن شامل ہوں گی، یا اللہ سب پہ اپنی رحمت فضل کی محبت کی نگاہ ڈال دیجیے، ہم سب کو عافیت و سلامتی نصیب فرما دیجیے، یا ستار العیوب و یا غفار الذنوب، یا اللہ ہر معاملے میں اللہ ذلت و رسوائی سے بچا کے عزتوں والی پاکیزہ خیر والی برکتوں والی فضل والی زندگی نصیب فرما دیجیے، حرام مکروہ مشتبہ روزی سے بچا کے پیارے اللہ حلال پاکیزہ طیب وسعت عافیت سلامتی والی روزی عطا فرما دیجیے، یا اللہ قرضوں کی ادائیگی کے بہترین اسباب غیب کے خزانوں سے پیدا فرما دیجیے، اللہ الجھے ہوئے تمام مسائل کو جن کا کوئی حل ہمیں نظر نہیں آتا، اللہ آپ سے مدد مانگتے ان تمام مسائل کو، ہمارے ایک ایک بندے کے ایک ایک بندی کے مسائل کو حل فرما دیجیے، یا اللہ گھروں میں دین کو زندہ فرما دیجیے، ہمارے بچوں کی صحیح معنوں میں صراط مستقیم والی سنت والی تربیت کر دیجیے، ہمیں اور ہمارے بچوں کو اخلاق عظیمہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل و مکمل طور پر نصیب فرما دیجیے، ہمیں ہمارے بچوں کو دوسروں کے لیے رحمت بنا دیجیے، زحمت بننے سے بچا دیجیے، ہمارے بچوں کے مستقبل کو روشن فرما دیجیے۔ میرے کریم اللہ، مہربان اللہ، اس مجلس میں جس کے دل کی جو خاص تمنا، جو خاص دعائیں ہم سب ایک دوسرے کے لیے آمین کہتے ہیں، اللہ ان خاص دعاؤں کو آج قبول فرما کے آج ہی نگد رحمت فضل کے برکتوں کے خیر والے فیصلے نازل کر دیجیے، اللہ آج ہمارے دلوں کو ہمارے ظاہر باطن کو خوشیاں پہنچا دیجیے، اللہ اپنی مدد کے دروازے کھول دیجیے، یا اللہ ہم نے تربیت کے لیے کوشش شروع کی، یا اللہ حقیقی تربیت آپ کرنے والے ہیں، ہم نے اسباب اختیار کیے، اللہ اس کے اثرات آپ کی ذات ڈالنے والی ہے، اللہ صحیح معنوں میں، یا اللہ ان بہنوں کی، ہم اس فقیر کی اور ہم سب کی اور جتنے لوگ ان بیانات کو سنے، یا اللہ سب کی حقیقی تربیت فرما دیجیے، یا اللہ ہم سب کو مستجاب الدعوات بنا دیجیے، جب تک زندہ رہیں دین کے مخلص، عاجز اور با اخلاق اللہ کامل اخلاص والے مزدور بن کے زندہ رہیں، جب بھی موت کا وقت آئے ہم سب کو اپنے اپنے وقت پہ ایمان والی، کلمے والی، سنت والی، شہادت والی موت نصیب فرما دینا، یا اللہ ہمارے بچوں کی صحت میں، ان کے حافظے میں برکت پیدا فرما، ان کو محنتی ذمہ دار بنا دیجیے، یا اللہ نفس و شیطان کے شر سے بچا کے یا اللہ عافیت و سلامتی نصیب فرما دیجیے، ان کو اور ہم سب کے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا دیجیے، دجالی فتنوں اور خصوصاً موبائل انٹرنیٹ کے شر سے اور جوانی کے خواہشات کے شر سے اللہ انہیں اور ہم سب کو بچا دیجیے، ہر طرح کے فتنے سے اللہ محفوظ رکھ دیجیے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین آمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔